بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مفتی محمد اکرم عرض کر رہا ہوں۔ اور میں تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں جن دوستوں نے مجھے سبسکرائب بھی کیا اور لائک بھی کیا اور شیئر بھی کیا ہمارے چینل کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سلامت رکھے اور خوش رکھے۔ اور ہم بہت ہی آج اہم مسئلہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے قبل جس طرح پہلے آپ لائک بھی کرتے ہیں شیئر بھی کرتے ہیں، اس ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں اور بیل کے بٹن پر زور بھی دے دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی معلوماتی شرعی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور اول تا آخر ہماری ویڈیو دیکھا کریں۔ اگرچہ تھوڑا سا ویڈیو لمبی ہوتی ہے لیکن اس کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی بالکل 1 منٹ کا کلپ ہو، تو اس کا کیا کریں گے 1 منٹ کا کلپ؟ ہم نے نمائش تھوڑی کرنی، ہم نے حقیقت پہنچانی ہے۔ 1-2 منٹ میں مسئلہ سمجھ نہیں آتا میرے بھائی۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں تفصیلی مسائل ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ جو مسئلہ ہم بیان کریں تو کم از کم وہ ہمارے ویور، ہمارے دوست احباب، جو معتقدین، ہمارے شاگرد، تلامذہ جو دور دراز رہتے ہیں، جو دیکھتے رہتے ہیں، تو انہیں کم از کم وہ مسئلہ کا مکمل علم ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے اول و آخر کا، کہ اس مسئلہ کا یہ شروع ہے یہ آخر ہے۔ اگرچہ یہ بھی مختصر ہوتا ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ سمجھ آنا چاہیے مسئلہ۔ چلو آج ہم جو مسئلہ بیان کرنے جا رہے ہیں تو اس سے قبل جو ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور یہ جو میں آج حدیث بیان کر رہا ہوں یہ حضرت علی کا فرمان ہے۔ ان کی زبان سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو انہوں نے فرمایا ہے اس کے متعلق حدیث ہے۔ اور یہ میرا سوال ہے حسن اللہ یاری سے، جو بک بک کرتا رہتا ہے امریکہ میں بیٹھ کر کہ جو شیخین اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پر دلیل لاؤ، قرآن سے دلیل لاؤ، حدیث سے دلیل لاؤ، فلاں کرو، یہ کرو، یہ ان سے یہ حدیث قرض ہے میرا سوال، اور میں ان کے جواب کا منتظر رہوں گا۔ اس حدیث کا مجھے جواب دیں۔ اور کتاب کا نام ہے ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء، ٹھیک ہے؟ اور یہ پہلی جلد اور صفحہ نمبر 68 پر حدیث موجود ہے اور بمائے سند موجود ہے۔ امام ابو القاسم اسماعیل بن محمد بن الفضل الطلحہ کتاب السنہ میں روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں اخبرنا ابو بکر بن مردویہ حدثنا سلیمان بن احمد قال حدثنا الحسن بن المنصور الرمانی قال حدثنا داود بن معاذ قال حدثنا ابو سلمۃ العتکی عبد اللہ بن عبد الرحمن عن سعید بن ابی عروبۃ عن منصور بن المعتمر عن ابراہیم عن علقمۃ، یہاں تک یہ حدیث کی سند ہے۔ امام ابو القاسم اسماعیل بن محمد بن الفضل وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی ابو بکر بن مردویہ نے، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی سلیمان بن احمد نے، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی حسن بن المنصور رمانی نے، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی داود بن معاذ نے، اور وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابو سلمہ العتکی عبداللہ بن عبد الرحمن نے، اور وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی سعید بن ابو عروبہ نے، اور وہ بیان کرتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی منصور بن المعتمر نے، اور وہ روایت کرتے ہیں ابراہیم نخعی سے، اور وہ روایت کرتے ہیں
حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے۔ یہ سند ہے میرے بھائی، ہم نے پوری سند بیان کر دیا۔ اور فرماتے ہیں کہ بلغ علیًا ان اقواما یفضلونہ علی ابی بکر و عمر، فرماتے ہیں کہ بلغ علیًا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خبر پہنچی کچھ لوگ ایسے ہیں یفضلونہ علی ابی بکر و عمر، کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت دیتے ہیں سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ یہ خبر پہنچی حضرت علی تک کہ مجھ پر ابو بکر و عمر کو فضیلت دیتے ہیں کچھ لوگ، تو آپ نے اس پر ایکشن لیا، آپ نے اس پر ایکشن لیا، آپ لے سکتے ہیں، اس پر آپ نے ایکشن لیا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا یا ایھا الناس انہ بلغنی ان قوما یفضلونی علی ابی بکر و عمر۔ آپ نے فرمایا لوگوں، مجھ تک خبر پہنچی ہے کہ کچھ لوگ مجھ پر ابو بکر و عمر کو فضیلت دیتے ہیں، مجھے خبر پہنچی ہے، بلغانی، مجھ تک یہ خبر پہنچی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مجھے افضل سمجھتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور سیدنا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مجھے افضل سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، تو میں آج انہیں بتانا چاہتا ہوں، اپنا فیصلہ سنانا چاہتا ہوں کہ ان کے بارے میں میرا موقف کیا ہے، ان کے بارے میں میرا فیصلہ کیا ہے۔ میں اپنا فیصلہ سنا، اے اللہ یاری تو بھی کان کھول کے سن، تو بڑا بک بک کرتا ہے، جن پر اللہ ناراض ہوتا ہے نا تو پھر ان پر اپنے فیض کے دروازے بھی بند کر دیتا ہے، پھر انہیں یہ حدیثیں نظر نہیں آتی، انہیں یہ فرمودات نظر نہیں آتے، پھر وہ طرح طرح کی تعویلیں کرتے ہیں، یہ راوی ہے، فلاں ہے، ڈھنگا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے۔ سن سیدنا حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ، آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ آپ نے فرمایا لوگوں، میرا موقف سنو کہ میرا اس میں موقف کیا ہے۔ فرمایا وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهِ لَعَاقَبْتُ فِيهِ۔ آپ نے فرمایا اگر یہ جو فیصلہ میں کر رہا ہوں ظاہری طور پر لوگوں میں اگر یہ میں سنا چکا ہوتا تو تعاقبت، تو میں ان لوگوں کا پیچھا کرتا، میں انہیں کڑی سے کڑی سزا دیتا، سخت سخت سے میں انہیں تعاقبت، انہیں سزا دیتا، ان کا پیچھا کرتا کہ ان کی جرت کیسے ہوئی ہے اس طرح بات کرنے کی کہ وہ مجھے فضیلت دیتے ہیں، ابو بکر و عمر پر مجھے افضل سمجھتے ہیں۔ اگر میں فیصلہ تو پہلے بھی یہی تھا، کیونکہ اب یہ واقعہ اب سامنے آیا ہے میرے، تو اب میں اس کو ظاہر کر رہا ہوں۔ کان کھول کر فرمایا سنو میری بات توجہ سے، مجھ علی کا فیصلہ سنو۔ آپ نے فرمایا فَمِن سَمِعْتُهُ بَعْدَ هَذَا الْيَوْمِ، آج کے دن کے بعد میں نے جس سے بھی یہ سنا کہ مجھ پر ابو بکر عمر کو فضیلت دی ہے، تو فرمایا فَهُوَ مُفْتَرٌ عَلَيْهِ حد المفترین، فرمایا اسے 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔
جو اس نے تہمت باندھی ہے نا، وہ مفترین علیہ، کیا لفظ ہے؟ مفترین علیہ، الزام لگانے والا، تہمت لگانے والا۔ جو اس نے تہمت لگائی ہے نا، جو تہمت لگائے گا آج کے بعد، یعنی یہ تہمت ہے، تہمت، آپ نے اس کو تہمت کہا ہے کہ جو مجھے زیادہ افضل جانے، سیدنا صدیق اکبر سے، سیدنا حضرت عمر سے رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں سے مجھے افضل، تو وہ تہمت لگا رہا ہے مجھ پر۔ میرا نظریہ یہ نہیں ہے، میری یہ سوچ نہیں ہے، میری یہ فکر نہیں ہے، میں یہ نہیں کہتا۔ اور آگے فرمایا کہ آج کے بعد اس طرح کی اگر کسی نے بات کر دی تو میں علی اس پر حد نافذ کروں گا، یعنی جو تہمت لگانے والے پر حد نافذ شرعی ہے نا، 80 کوڑے، اس پر 80 کوڑے لگیں گے میرے بھائی۔ اللہ یاری تجھ پر بھی 80 کوڑے لگیں گے، یاد رکھنا۔ قیامت کے دن جو تو بک بک کرتا رہتا ہے نا ان ہستیوں کے بارے میں، ٹھیک ہے نا، ہاں، تیری لاش کو بھی کیڑے کھائیں گے۔ تو بہت بکتا ہے ہم تمہاری ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں، بہت بکتا ہے، تو لوگوں کے ذہن خراب کرتا ہے۔ ہزاروں حدیث کو تو بھری پڑی ہے، قرآن عظیم فرقان مجید ان نفوس قدسیہ کی شان میں بھرا پڑا ہے، لیکن تیری آنکھوں اندھی ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں بتا؟ تو ہے بدبخت جو انہیں برا بھلا کہتا ہے۔ یہ حدیث تیرے اوپر قرض ہے، آگے سن، تیرے اندر ہمت و طاقت ہے تو ہم انتظار میں رہیں گے۔ لا اس کا جواب، اگلا سن جملہ، ثم قال ان خیر هذه الامه بعد نبیها ابو بکر ثم عمر ثم اللہ اعلم بالخیر بعد۔ ارشاد فرمایا اس امت میں بہترین شخص میرے نبی کے بعد جو ہیں ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو ہیں حضور کے وصال کے بعد۔ آپ نے فیصلہ کر دیا، اگر تم حضرت علی کے فیصلے کو مانتے ہو تو پھر تمہیں بھی ماننا پڑے گا یہ فیصلہ بھی جو شیر خدا حیدر کرار سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کر دیا۔ ہم اسے آمنا و صدقنا کے طور پر مانتے ہیں، بلکہ اپنے ایمان کا حصہ مانتے ہیں، اور آپ کے کہنے پر ہم لبیک کہتے ہیں۔ تیری طرح نہیں ہے تعویلیں کرنے والے۔ انا کی آنکھوں سے پٹی ہٹا کے دیکھو، پڑھو۔ آپ نے فرمایا ثم اللہ عالم بالخیر، ان دو کے بعد اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون افضل ہے۔ آپ اپنا نام بھی تو کہہ سکتے تھے۔ اسی مجلس میں ایک اور ہستی موجود تھی، بہت بڑی ہستی موجود تھی۔ آئیں میں پہلے آپ کو وہ پڑھ کر سناتا ہوں، اس کے بعد فیصلہ دوستو آپ پر ہوگا، سننے والوں پر ہوگا۔ آپ لوگ فیصلہ کریں اور کمنٹ کریں مجھے، اور جس کا بھی جو اعتراض ہے اور کمنٹ میں لکھیں آپ، انشاءاللہ ہم اس کا جواب دیں گے۔
اس محفل میں ایک ہستی موجود تھی، وہ کون تھی؟ قالا، راوی کہتے ہیں وہ فی المجلس الحسن بن علی، اس محفل میں حسن بن علی موجود تھے۔ جانتے ہو حسن بن علی؟ میرے بھائی حسن بن علی جانتے ہو؟ ہے پتہ؟ امام حسین کا تو یورس مناتے ہیں اور نام لیتے رہتے ہیں، حسن بن علی کا نہیں لیتے۔ آپ نوٹ کر لیں ذرا، یہ حسن بن علی سیدنا حضرت امام حسین کے بڑے بھائی ہیں، سگے بھائی ہیں، سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لخت جگر ہیں۔ یہ وہی ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ یہ وہی ہیں، امام حسین کے ساتھ حضرت حسن کو بھی میرے نبی نے جوڑا ہے ساتھ، حسن بن علی، یہ وہ ہے۔ بات سمجھ آئی میرے بھائی؟ حسن بن علی، اور کچھ بولو، ان کا فیصلہ سنیں۔ یہ تحفہ ہے میرا اہل تشیع کے لیے، بالخصوص حسن اللہ یاری کے لیے، جس کو بک بک کرنے کے علاوہ کوئی آدمی میں کرتا رہتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں اس کو علم کے معنی کا بھی پتہ نہیں ہے، خبیث کو، یہ تو آپ لوگوں کو بھی نہیں چھوڑتا، سچی بات کر رہا ہوں آپ کو، یہ آپ لوگ بھی نہیں چھوڑتا، اپنے ذاکرین کو بھی نہیں چھوڑتا۔ جو اللہ کے سہارے پر اور اس کے مقرب بندوں پر بھروسہ کرتا ہے نا میرے بھائی، اس کو اپنے علم پہ فخر نہیں ہوتا، پھر اللہ کے فضل کا متلاشی ہوتا ہے۔ اور یہ حرامی علم پر فخر کرتا ہے، بکتا ہے ایسی غلاظتیں۔ میں کل اس کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ بہت اچھا بندہ تھا، اس سے جو کیا نام ہے مناظرہ کر رہا تھا۔ اس نے سوال کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاحبزادوں کے نام، ایک کا نام ابو بکر رکھا، عمر رکھا، تو یہ پتہ کیا کہتا ہے آگے؟ وہ تو اس لیے رکھا تاکہ وہ گالی دے سکے۔ عقل کا علاج کرا یار، یعنی وہ صبح شام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں بیٹوں کو گالی دے، یہ ذہنی مریض ہے، ذہن سے فارغ ہو چکا ہے۔ اچھا میں اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھوں یا عمر رکھوں، اس نظریے سے صبح اٹھوں اپنے بیٹوں کو گالی دوں کہ یہ ابو بکر کو گالی ہے، عمر کو گالی ہے، کوئی اس کا کوئی جواب بنتا ہے میرے بھائی؟ یہ میں کلپ ڈال دوں گا، اب سنیں نا۔ اللہ کے بندے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادوں کے نام ان مقدس ہستیوں کے نام پر رکھے ہیں برکتاً، تاکہ بڑوں کی برکتیں حاصل ہو جائیں۔ بڑوں کی برکتیں بڑی ہوتی ہیں میرے بھائی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سسر ہیں۔ بات سمجھ آئی نہیں؟ تو کون تھے محفل میں؟ سیدنا امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما موجود تھے۔ پتہ ہے انہوں نے کیا فرمایا؟ دل پہ ہاتھ رکھو، اللہ یاری دل پہ ہاتھ رکھ، اس کے چیلے بھی دل پہ ہاتھ رکھ کر سنیں میرے اس کلپ کو۔ حسن بن علی کا فیصلہ سنیں۔ آپ نے فرمایا میرے باپ کا فیصلہ یہ ہے کہ رسول اللہ کے وصال کے بعد افضل ترین ہستی سیدنا صدیق اکبر ہے، اس کے بعد عمر ہیں، اور اس کے بعد
نام نہیں لیا تیسرے کا، لیکن میں بتاتا ہوں کہ وہ کون ہے۔ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا فقال واللہ لو سمی الثالث لسمی عثمان، فرمایا اللہ کی قسم اگر تیسرے کا نام لے لیا جاتا، یا لو سم الثالث، کہ اگر آپ تیسرے کا نام لیتے تو لسما عثمان یا لسمیہ عثمان، فرمایا یا اگر تیسرے کا نام لیا جاتا، میرے بابا اگر تیسرے کا نام لیتے، تو پھر آپ فرماتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے، میری بصیرت یہ ہے، میری نظر بصیرت یہ کہتی ہے، میرا دل یہ کہتا ہے، میری سوچ یہ کہتی ہے، میری فکر یہ کہتی ہے کہ وہ تیسرے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں۔ کوئی بچی کوٹی کسر تھی نا، وہ حضرت امام حسن بن المجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکال لی۔ ڈوب کر مر جانا چاہیے ان لوگوں کو جو اپنے امام کے قول کو بھی نہیں مانتے، اپنے باپ کی بات کو بھی نہیں مانتے۔ ہمارا بھی باپ ہے، یاد رکھنا، کم از کم بندہ اس کی بات تو مانے نا جس کی اقتدا کرتا ہے۔ تو آج کی حدیث یہ میرا قرض ہے اور یہ میرا سوال ہے، یہ حدیث، اور میں اس کے جواب کا ہر اس شخص سے منتظر رہوں گا جو سیدنا صدیق اکبر، سیدنا حضرت عمر، سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خلافت کے قائل نہیں ہیں اور انہیں برا بھلا کہتے رہتے ہیں، تو میں ان کے جواب کا منتظر رہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔